تاریخ کی کتابوں سے ابو مخنف اور ہشام کلبی جیسے رافضی اور جھوٹے راویوں کی روایات کا سہارا لے کر مرزا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کس طرح بغض نکالتا ہے، اس کا ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ مرزا نے بخاری مسلم سے سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پیش کی۔ بات کوئی اور چل رہی تھی، لیکن مرزا کے دماغ میں جو بغض کا کیڑا تھا فوراً حرکت میں آیا، اور وہ حدیث بیان کرنے کے بعد مرزا نے موضوع بدلتے ہوئے ایک بات کی، پہلے وہ سن لیں۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد۔ یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ۔ اتنے سخت الفاظ۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا اور اس خط میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کرنا جو مرزا کہہ رہا ہے، یعنی فرعون کا لفظ استعمال کرنا، یہ روایت مرزا نے ایک ویڈیو میں نہیں کئی ویڈیوز میں سنائی ہے۔ مختار سقفی پہ فلم بنائی ہے ایران والوں نے، اس میں سلمان ابن سرد صحابی جو حضرت حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلواتے ہیں، تو وہ خط میں یہی لکھتے ہیں نا کہ اس نے شیخین کا راستہ چھوڑ دیا ہے، امیر شام نے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی وفات کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایک مر گیا اور اپنے پیچھے دوسرا چھوڑ گیا۔ اب وہ لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا تھا، وہ لفظ بہت بھاری تھا، وہ انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام ہے۔ مرزا نے ایران کی بنی ہوئی فلم دیکھ لی اور اس کی بنیاد پر یہ بات آگے نقل کرنا شروع کر دی۔ کاش مرزا اس روایت کو کتابوں سے بھی دیکھ لیتا اور اس روایت کی سند کی تحقیق بھی کر لیتا۔ جس جھوٹی روایت کی بنیاد پر ایرانی فلم کے اندر یہ سین فلمایا گیا اور یہ خط دکھایا گیا، اس جھوٹی روایت میں بھی فرعون کا لفظ نہیں ہے۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو رافضی اور جھوٹا راوی تھا جس نے یہ روایت گھڑی تھی، وہ اگر زندہ ہوتا تو مرزے کو تھپکی دیتا، شاباش دیتا، اور مرزے کو کہتا کہ واقعی تو میرا صحیح جانشین نکلا، بلکہ مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ گیا کہ کچھ جھوٹ میں نے بنائے تھے اور اس میں مزید جھوٹ تو نے شامل کر دیے۔ اس حدیث کے راوی سلمان ابن سرد ہیں، جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خط لکھ کے بلایا تھا کہ بھئی ایک تو چلا گیا، پیچھے اپنا تحفہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے نا، وہ لفظ آپ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے کہ میں استعمال کروں، وہ لفظ انہوں نے وہی استعمال کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام تھا۔ جھوٹی روایت کو مزے لے کر بیان کرنا، کمینگی والی ہنسی ہنسنا اور پھر ساتھ اس میں جھوٹ مزید شامل کرنا، کیونکہ اس جھوٹی روایت میں بھی فرعون کا لفظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے ابو مخنف کی چھوڑی ہوئی کسر اس زمانے کا ابو مخنف پوری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال اب ہم آپ کے سامنے وہ روایت پیش کر دیتے ہیں اور اس کی سند کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیتے ہیں۔ یہ روایت تاریخ طبری میں موجود ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے، اور اس روایت کے ساتھ تاریخ طبری میں جو سند لکھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے۔ ابو مخنف، حجاج بن علی، محمد بن بشر ہمدانی۔ یہاں اس روایت کی سند میں یہ 3 راوی لکھے ہیں، محمد بن بشر ہمدانی، حجاج بن علی بارقی۔ ان دونوں راویوں کی توثیق اہل سنت کی کسی مستند کتاب میں ہمیں نہیں ملی، یعنی یہ مجہول ہیں اور مرزے کے انداز میں کہیں تو لاپتہ ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اور رہ گیا تیسرا راوی یعنی ابو مخنف، یہ مشہور جلا بھونا شیعہ راوی ہے، رافضی ہے اور جھوٹا راوی ہے، یعنی جس کو کہیں کریلا اور نیم چڑھا۔ اس کے متعلق محدث ابو حاتم کہتے ہیں متروک الحدیث ہے۔ ابن عدی نے لکھا کہ یہ جلا بھونا شیعہ راوی ہے، انہی کا مورخ ہے۔ علامہ ذہبی نے لکھا کہ یہ بالکل گیا گزرا مورخ ہے، اس پر اعتماد بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ ابن عراق نے لکھا کہ یہ جھوٹا اور گیا گزرا راوی ہے، اور محدث اسماعیل اصبہانی نے لکھا کہ اس طرح کے روافظ کی روایات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ابن جوزی نے کذاب لکھا، ابن تیمیہ نے کذاب لکھا، علامہ سیوطی نے کذاب لکھا۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے چند ایک محدثین کے حوالے پیش کیے، اور ابو مخنف سے یہ روایت نقل کرنے والا ہشام کلبی ہے، جیسا کہ اسی روایت سے چند صفحے پہلے تاریخ طبری میں لوط بن یحییٰ ابو مخنف کا شاگرد ہشام کلبی لکھا ہے۔ ہشام کلبی بھی جھوٹا راوی ہے۔ یاد رہے کہ مرزا متروک کا معنی خود کرتا ہے بہت بڑا جھوٹا۔ بہرحال اس روایت کی سند میں 4 راوی ہیں، ہشام کلبی اور ابو مخنف، یہ جھوٹے راوی ہیں، اور باقی 2 راوی مجہول ہیں۔ ایک راوی بھی اس روایت کی سند میں ثقہ نہیں ہے۔ تو مرزا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا بغض نکالنے کے لیے اتنی بڑی جھوٹی روایت پیش کی، اور اس جھوٹی روایت میں بھی اپنی طرف سے 2 بڑے جھوٹ شامل کیے۔ فرعون کا لفظ اس جھوٹی روایت میں بھی نہیں،
اور اس جھوٹی روایت میں بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ خط سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھا تھا، یہ صراحت بھی اس جھوٹی روایت میں نہیں ہے۔ یعنی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ہشام کلبی اور ابو مخنف سے جو کسر رہ گئی تھی وہ مرزا نے پوری کرنے کی کوشش کی اور ان دونوں سے 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ یا یوں کہہ لیں کہ ایران نے جو فلم بنائی تھی اس فلم کا سین مرزا نے دیکھا اور اچھی طرح غور سے دیکھا، دقت نظر سے دیکھا اور اس کو اتنا یاد رکھا کہ کتابیں کھول کر دیکھنے کی توفیق اس کو نہ ملی، سند کی تحقیق کرنے کی توفیق اس کو نہ ملی۔ ویسے تو مرزا بارہا اپنی ویڈیوز میں تاریخی کتب اور تاریخی کتب میں موجود روایات کے متعلق اصول بیان کر چکا ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا، مکھی گند تے باندھی جا کے۔ جی سب کو پتہ ہے کہ گند کس نے سمیٹا اور گند پر کون بیٹھا۔ سارا کوڑ کباڑ جو صلاح الدین یوسف صاحب نے وہ حکمرانوں کی تاریخ جمع کی تھی، وہی سارا لپاٹ کے نا دنیا میں کہیں گے ناسبی تھے نا، ان کی ساری باتیں جمع کر دی۔ یعنی مرزا یہ مان رہا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، کوڑ کباڑ بھی ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ابن جریر نے خود سٹارٹ ہی میں لکھ دیا کہ میں صرف سند کے ساتھ واقعات نقل کروں گا، ان کی صحت کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ سند بیان کر دی ہے، وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ سند ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وہ کبھی بھی آن نہیں کرتے کسی بھی واقعے کو کہ وہ واقعہ آن کر کے اس سے رزلٹ نکالیں اور پھر اسے امت میں پھیلائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے جھوٹ، سچ، گند بلا، اچھی ہر بری چیز سب کچھ جمع کر دی۔ تاریخ اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ یہاں مرزا نے تاریخ کی کتابوں کے بارے میں اصول بتایا کہ تاریخ کی کتابوں میں جھوٹ، سچ، گند بلا ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے سند لکھ دی، بس اب اگلے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سند کی تحقیق کرے کہ سند صحیح ہے یا نہیں۔ یہ تاریخی جو باتیں ہیں نا جی، جب تک ان کی اسناد نہ ہو ہم اس طرح ان پہ کامنٹس نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی مرزا مان رہا ہے کہ تاریخی روایات کی سند کی جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک وہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے، ان پر کمنٹس نہیں کرنے چاہیے۔ تاریخی روایات کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کی جائے؟ کوئی طریقہ نہیں میرے بھائی، بہتر یہ ہے کہ وہ تاریخ آپ فالو کریں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے، زیادہ تر تو جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے۔ یہاں مرزا نے یہ تسلیم کیا کہ تاریخی کتابوں کے اندر جو تاریخی روایات ہیں ان میں زیادہ تر جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے، کوئی ان پر تسلی نہیں کی جا سکتی، اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ تھے مرزا کے اصول۔ لیکن جب مرزا کو بغض صحابہ کا دورہ پڑتا ہے تو مرزا ان سارے اصولوں کو پس پش ڈال کر بڑے مزے سے تاریخ کی یہ بے سند اور ضعیف روایات، جھوٹی روایات بڑے مزے سے پیش کر رہا ہوتا ہے۔